نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبد الوہاب خان۔ پروگرام ہے فیضان عید الاضحیٰ، جس کی آج نشست ہے 5ویں، جس کے اندر کریں گے ہم کچھ اہم سوالات اور اس کے ملیں گے آپ کو جوابات۔ تو اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل القرآن حفظ و ناظر اکیڈمی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تو اب چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور پوچھتے ہیں کچھ اہم سوالات۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ پہلے بھی اچھے تھے الحمدللہ، آج بھی اچھے ہیں الحمدللہ۔ علامہ صاحب میرا آپ سے پہلا جو ہے وہ سوال یہ تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ خالق کائنات کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے۔ الدر المنصور بڑی مشہور معروف تفسیر کی کتاب ہے، اس میں ایک قول موجود ہے حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ شعائر سے یا مراد ہے جانور جو قربانی کے لیے لیے جاتے ہیں ان کی تعظیم کر ان کو فربا کرنا۔ فربا سے مراد یعنی انہیں کھلانا پلانا، انہیں صحت مند بنانا، اس سے شعائر یعنی کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم جو ہے اس سے مراد ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہمارے یہاں پر ایک لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے کہ وہ جب قربانی ماشاءاللہ کرنے کا جب ارادہ رکھتے ہیں، جو جانور جو لاتے ہیں تو اس میں ماشاءاللہ اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، ٹائم جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ گزارتے ہیں، تو اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں اگر دیکھیں اس حوالے سے کہ ہمیں اس میں کیا فضیلت بتائی گئی، تو یہاں دیکھیں کہ حدیث مبارکہ ہے، سرور دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے، کیا ثواب ہے اس میں؟ تو سرور دو عالم خاتم النبیین کا فرمان جاری ہوا، فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، یعنی کہ ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ تو صحابہ نے عرض کی اور اون کے بدلے میں، فرمایا کہ اون کے بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی، یعنی کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے تو اب جانور کے جسم پر یقیناً 2-4 ہزار تو بال نہیں ہوں گے، لاکھوں بال اس کے جو ہے وہ جسم پر ہوتے ہیں، تو ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی جو ہے انسان کو مل رہی ہے۔ پھر اب یہ دیکھیں معجم الکبیر کی حدیث مبارکہ ہے، نواس رسول حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، سرور دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کا مفہوم ملتا ہے، فرمایا کہ خوش دلی سے یعنی کہ اچھے دل سے اخلاص کے ساتھ قربانی کرو کہ قربانیاں جو ہیں کل قیامت کے دن تمہارے لیے جہنم سے حجاب بن جائے گی، یعنی قربانی جو ہے جہنم سے پردہ ہو جائے گا، انشاءاللہ قربانی کرنے والے جنت میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ داخل ہوگا۔ تیسری حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لیجیے اس حوالے سے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت اطہار کی گھرانے کو، فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھو، جلدی اٹھو اور اپنی قربانی کو جانور لاؤ کہ اس کا خون کا قطرہ بہانے سے پہلے گرنے سے پہلے جو ہے یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ بھی جو ہے یہ بنتا ہے۔ تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فرمان یا فضیلت صرف ہمارے لیے اہل بیت اطہار کے لیے ہے؟ تو سرور دو عالم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمام عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ تو قربانی جو کرنا ہے یقیناً ایک انتہا کا بہترین عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے اور بہت ہی زیادہ کار ثواب والا عمل ہے۔ تو جو لوگ قربانی کر رہے ہیں تو وہ خوش دلی اور ثواب کی نیت کے ساتھ جو ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں ضرور جو ہے پیش کریں۔ علامہ صاحب میرا جو ہے وہ آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ قربانی تو کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا قربانی کی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے، تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک مخصوص طبقہ پایا جاتا ہے
وہ یہ کہتا ہے کہ ہم قربانی کیوں کریں، مطلب ہم اس کے بدلے کسی بندے کی مدد کر دیتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ جو سوال ہے نا جو آپ نے پوچھا، یہ واقعی طور پر آج ہمارے دور کا المیہ ہے زمانے کا، کیونکہ جو وقت چل رہا ہے اس میں کئی فتنے ہیں، یہ پرفتن دور ہے، اس میں لبرلز کا فتنہ الگ ہے، ملحدین کا فتنہ اس میں الگ ہے، قادیانیوں کا فتنہ اس میں الگ ہے۔ یہ سارے فتنے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے ایمان کو سلب کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمان ہے اس مسلمان کو یہ اس کے ایمان کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ہی وہ کام کے جو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے، تو ان میں ملحدین چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اس میں شک ڈال دیں اس میں، تاکہ وہ جو ہے وہ تذبذب کا شکار رہے مسلمان۔ اس میں سے ایک جو ہے سوال ایک یہ بھی اٹھایا جاتا ہے، اور اس کو باقاعدہ ایک نیٹ پر جو ہے وہ جیسے کہ قربانی کے ایام آ جائیں گے تو اس کو ایک ترویج کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کو مشہور کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ دن پہلے میں ایک میسیج چل رہا تھا ایک صاحب کے حوالے سے کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا کہ ہم قربانی کا جانور ہمیں لینا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ لائٹ نہیں، کہ ان کے گھروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی گرمی کی وجہ سے، تو میں نے قربانی کی رقم جو شخص کو دے دی کہ بھائی اس میں آپ جو اپنا بجلی کا انتظام کر لیجئے گا۔ تو لوگوں نے اس چیز کو بھانپ لیا اور کہا کہ یہ واقعی طور پر ملحدین کی طرف سے اور لبرلز کی طرف سے یقیناً ایک دھوکہ ہے، جس طرح کے میسیجز چلائے جاتے ہیں کہ کیوں نہ ہم قربانی کے بدلے میں کسی غریب آدمی کی مدد کر دیں تو یہ زیادہ ثواب ہوگا۔ تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب آ جاتا ہے تو پھر کو ہم اپنی عقل کو وہاں پہ نہیں دوڑا سکتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانیں گے۔ اب میں کچھ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اس حوالے سے۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہے، حضرت سیدتنا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، یعنی جو قربانی کے جو ایام ہیں اس دن اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے بندے کا عمل وہ یہی ہے کہ وہ جانور کی قربانی کرے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے۔ پھر آگے فرمایا اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ یہ سرور دو عالم کا فرمان جاری ہو رہا ہے کہ خوش دلی سے قربانی کرو۔ ایک حدیث مبارک اور سماعت فرما لیجیے، المعجم الکبیر للطبرانی کی ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن قربانی میں خرچ کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی کہ جو عید کا جو دن ہے نا، اس دن میں جتنے یعنی کہ ہم یہ قربانی والے جو عمل کریں گے یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اب اس دن کسی غریب کی مدد کر دینا یا کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، آپ قربانی بھی کریں، کسی بندے کی آپ مدد بھی کر دیں، دونوں کام ایک ساتھ کر دیں، یعنی کہ لوگوں کو آپ اس کام سے روکیں کہ لوگ قربانی سے رک جائیں اور جو ہے وہ کسی اس کے بدلے میں اس کی رقم کے بدلے میں اس پر وہ صاحب نصاب ہے، اس پر واجب ہے، اور وہ اس کے بدلے میں کوئی دوسرا کام کر دے تو یاد رکھیں واجب اس کا ساقط نہیں ہوگا، واجب ختم نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اس کو قربانی نہ کرنے کا گناہ جو ہے وہ اس کو ضرور ملے گا۔ اب جو لوگ اس میسج کو چلاتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ کون سا طبقہ ہے، یہ لبرل طبقہ ہے جو اس کو چلاتا ہے۔ 3 لاکھ کا موبائل لے کر وہ یہ میسج فارورڈ کر رہا ہوتا ہے عبدالوہاب بھائی کہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر یہ میسج کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے غریب کی مدد کر دیں، وہ انتہا کی عیش و عشرت والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام بھی تو کر سکتے ہیں کہ جس موبائل سے آپ یہ میسج چلا رہے ہیں اور جس موبائل سے آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، آپ اس موبائل کو بیچیے اور بیچنے کے بعد آپ کسی غریب کی مدد کر دیجیے۔ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں آپ ایسا کریں چھوٹا گھر لے لیجیے بڑا گھر بیچ کر اور کسی غریب کی مدد کر دیجیے۔ یعنی کہ ہم بھی ان سے ہی سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے عیش و عشرت کو ختم کر کے اپنے آپ کو مایانہ روی کی طرف لے کر باقی جو پیسے بچے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں۔ ہم آپ کو غریب کی مدد کرنے سے نہیں روک رہے۔ اور سب سے آخر میں آپ کو یہ بات بہت اہم بتاتا جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سب سے زیادہ پوری دنیا میں جو مذہب غریبوں کی مدد کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں جو اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک چیریٹی کا ایک سلسلہ ہے، صدقہ خیرات کرنے کا ایک معاملہ ہے، لوگوں کی مدد کرنے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مسلمان بہت آگے ہوتے ہیں۔
تو یہ جو ہے وہ اعتراض لبرلز کا ختم ہو جانا چاہیے کہ قربانی ایک اپنی جگہ پر واجب ہے، وہ کرنا ضروری ہے، بقیہ غریب کی مدد کرنا، فلاں اس طرح کے جو کام ہے یہ بھی جو ہے پورے سال انشاءاللہ چلتے ہیں اور چلتا رہے گا انشاءاللہ کریم۔ علامہ صاحب میرا آپ سے جو ہے ایک آخری سوال جو اجتماعی قربانی کے حوالے سے ہے کہ 6 اجتماعی قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر سے اگر 6 لوگوں کی نیت قربانی کی ہو اور ایک بندہ جس کی صرف یہ نیت ہو کہ بھائی گوشت آئے گا ہم اپنے فریج میں رکھ لیں گے پورے 1 مہینے کھا لیں گے یا اس کے اندر نیاز بھی کروا دیں گے، اور ایک اور اس کے اندر میں یہ بات بھی ایڈٹ کر دوں کہ اگر چلیں 6 بندوں کی قربانی کی نیت ہے اور 7واں بندہ اس میں بد مذہب جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے کے اندر ان 6 لوگوں کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں اس کو میں جلدی اس کو کور کر دیتا ہوں، پروگرام کا وقت ہمارا تقریباً اختتام کو ہو چکا ہے، کہ پہلا تو یہ کہ اگر کسی کی گوشت کی نیت ہوتی ہے کہ میں گوشت لے لوں گا، جیسے قصائی ہے، قصائی شامل ہو گیا، اس نے کہا میں گوشت کو جو ہے وہ میں اس کو بیچ دوں گا، میں یہ والی نیت ہے تو یقیناً قربانی اس کے اندر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے بد مذہب کے حوالے سے پوچھی، تو اگر اجتماعی قربانی کے 7 حصوں میں اگر کوئی ایک شخص بد مذہب بھی شامل ہو گیا تو سب کی قربانی جو ہے وہ رائگاں ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ تو قربانی کرتے وقت اس بات کا خاص لحاظ کر لیں کہ جو 7 جو حصہ دار جو شراکت دار ہیں یا جس میں کم بھی ہیں اگر شریک، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اہل سنہ ہوں، عقیدے کی جو ہے وہ عقیدے کی ان کی صفائی ہو، بالکل جو ہے صحیح عقیدے والے ہوں، تو پھر جو ہے قربانی اس کے اندر ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اگر کوئی بھی سوال آپ کا رہتا ہے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اگلی نشست کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل القرآن حفظ ناظر اکیڈمی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ عبدالوہاب خان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔